تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح أخيرا همنا انزاح بشوفة نور مسينا. سوات کو قدرت نے بلا شبہ فطری حسن کے ساتھ ساتھ تاریخ کے حوالے سے بھی بڑی فیاضی کے ساتھ نوازا ہے، مگر جب فطری حسن اور تاریخ کا ایک مقام پر سنگم ہوتا ہے تو بقول فراز نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا ہی مقام املک درس ٹوپا ہے جہاں فطری حسن اور تاریخ باہوں میں باہیں ڈالے دعوت نظارہ دیتے ہیں۔ فطری حسن ایسا جو ہر خاص و عام کو انگشت بدنداں کر دے، اور تاریخ ایسی کہ رگ تحریر پڑکا دے۔ ضلع سوات کی تحصیل بریکوٹ کے مقام پر ایک سڑک ضلع بنیر کی طرف مڑتی ہے۔ وہاں بائیں جانب ایک اور سڑک ایلم پہاڑ کی طرف مڑتی ہے جو پکی ہے اور اس پر ہر قسم کی گاڑی سٹوپا تک بآسانی رسائی دلاتی ہے۔ ایلم کے قدموں میں چاروں اور سے لہلہاتے کھیتوں، پھلوں کے باغات اور چھوٹی بڑی پہاڑیوں میں سے بڑی شان سے کھڑا 3 صدی عیسوی کا شاندار املک درس ٹوپا دور سے دکھائی دیتا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ماضی میں بڑی تعداد میں املک کے پھل ہوتے تھے۔ املک جسے اردو میں جاپانی پھل کہا جاتا ہے، یہ علاقہ اس حوالے سے مشہور تھا اور اسی وجہ سے اس کا نام املک درہ پڑ گیا تھا، لیکن آج یہاں آڑو کی فصل کا دور دورہ ہے۔ اس طرح یہاں دیوقامت ایلم پہاڑ کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ ہندو کے عقیدے کے مطابق رام چندر جی نے کوہ ایلم کی چوٹی جوگیانوسر میں اپنی محبوب بیوی سیتا کے ساتھ پورے 3 سال مراقبے میں گزارے ہیں۔ اس لیے سوات میں شورش سے پہلے اس واقعے کی یاد میں ہر سال منعقد ہونے والے میلے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے سکھ اور ہندو یاتری سوات میں بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے۔ سطح سمندر سے ایلم کی بلندی 9200 فٹ ہے۔ اس کی چوٹی پر واقع جوگیانوسر یعنی جوگیوں کی چوٹی یا یوگیز پیک وہ مقام ہے جہاں رام چندر جی اور سیتا میاں نے بنواس لیا تھا اور پورے 3 سال گزارے تھے۔ املک درس ٹوپا مکمل طور پر ایک سیاحتی مقام میں شان سے کھڑا ہے۔ سٹوپا کے ارد گرد لہلہاتے کھیتوں میں خضرو گلے لالا اور دیگر جنگلی پھولوں کا من بھاتا نظارہ، قبلہ رو دیوقامت پہاڑ ایلم سے نکلتی ہوئی میٹھے پانی کے بل کھاتی ندی اور روایتی گاؤں کا ماحول رہی سہی کسر پوری کر دیتا ہے۔ سٹوپا پر پہلی نظر پڑتی ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ املک درہ میں داخل ہوتے وقت سٹوپا کی پشت پر نظر پڑتی ہے تو اولین گما یہی گزرتا ہے کہ سٹوپا محفوظ حالت میں موجود ہے، مگر جیسے ہی آدمی آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کیونکہ سامنے سے اسمگلروں نے اسی بری طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی آثار قدیمہ کے محکمہ نے اس پر کام شروع کیا ہے اور اس کی بگڑی ہوئی شکل کو درست کر رہے ہیں۔ سوات میں ایک عرصہ سے آثار قدیمہ پر کام کرنے والے مصنف فضل خالق نے اپنی کتاب دی اوڈیانا کنگڈم دی فارگٹن ہولی لینڈ آف سوات میں لکھا ہے کہ 3 صدی عیسوی سے تعلق رکھنے والے بدھ مت دور کی اس عظیم سٹوپا کو پہلی دفعہ سال 1926 عیسوی میں سر اورل سٹائن نے دریافت کیا تھا۔ بعد میں اس کا 1960 کی دہائی میں اطالوی ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر فسینا نے مطالعہ کیا اور پھر اٹلی حکومت کی مدد سے آرکیالوجی کلچر ٹورزم یعنی ACT پروجیکٹ کے تحت سٹوپا کی سائنسی بنیادوں پر کھدائی کی گئی۔ نتیجتاً سٹوپے کے متصل بدھ مت دور کا ایک کمپلیکس دریافت ہوا۔ اس کمپلیکس میں سیڑھیاں بڑی نفاست کے ساتھ نیچے اترتی ہیں۔ اسی کتاب میں مصنف آگے رقم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر لوکا ماریا اولیوری کے مطابق
املک درس اسٹوپا گندہارا کے علاقہ میں اچھی حالت میں موجود ہے۔ یہ اسٹوپا 3 صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی تک کارآمد رہ چکا ہے۔ تاحال سوات میں 90% بدھ مت کے مقامات تاراج اور تباہ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اسٹوپا کے احاطے میں لگے بورڈ میں اسٹوپا کو 2 صدی عیسوی تا 11ویں صدی عیسوی رقم کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ ڈاکٹر لوکا ستمبر 1987 عیسوی سے آثار قدیمہ کے حوالے سے کھدائیوں اور ان پر تحقیق کے حوالے سے سرگرم ہے۔ ان کی خدمات کے عوض صدر پاکستان جناب ممنون حسین نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ ڈاکٹر لوکا نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قدیم ادیانہ سلطنت سوات ہی تھا جو وجریانہ بدھزم کا منبع تھا۔ ڈاکٹر لوکا کو دور حاضر میں ادیانہ یعنی قدیم سوات کے نمایاں اساتذہ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ والحرف كاد يطير في تلكم الصفحات يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات يا شادي الحب هاتي في سيد الكائنات وأطرب الكون لحنا وجوا